منبر رسول پہ تشریف فرما سبحان اللہ شہزادہ سرکار صدر شریعت ممتاز الفقہاء سلطان الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر ارباب ملت علماء ذوی الاحتشام اور سے سرکار تاج شریعت میں تشریف لانے والے سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ احمدک یا اللہ و اصلی و اسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ آئیے ادب و احترام کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ اس نبی برحق کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے، جس کے لیے میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موج بحر سباحت پہ لاکھوں سلام، جس کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا کے لیے امام کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اسی نبی برحق خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بلند آواز سے پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کافی دیر سے تشریف فرمائیں اور آپ نے بڑی اچھی آواز اور بڑی اچھی باتیں سماعت کی ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ کو کچھ اور تقریریں بھی سماعت کرنا ہے اور اچھی نعت خوانی بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار صاحب قبلہ نے محبت میں جو جملے بول دیے، سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے ناز اس بات پر ہے کہ میں غلام سرکار تاج شریعت ہوں، سبحان اور اللہ۔ جو میرا عنوان ہے وہ بھی انہوں نے متعین کیا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسی میں تحفظ ناموس رسالت، دونوں کو سم کر کے میں آپ سے دو باتیں کروں گا۔ ایک بات اہل منبر سے ہے اور دوسری بات اپنی بیٹھے ہوئے ان سنی عوام سے ہے۔ دو باتیں میں سب سے عرض کروں گا، سب ذمہ دار حضرات ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کی بات آئے تو یہ تین لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک آتا ہے تحفظ، دوسرا ہے ناموس اور تیسرا ہے رسالت۔ میاں سرکار علیہ السلام کی عزت و وقار کی حفاظت کی بات ہم کیا حفاظت کریں گے؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو وہ نبی برحق ہیں جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اندر مکڑی سے کروا لی ہے اور پرندے سے کروا لی ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے جن کی حفاظت کی بات آئی ہے تو گو نے آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے۔ ناموس کی بات آتی ہے، اعلیٰ حضرت جزا اللہ ادوہ بے بائی ختم النبوہ میں ایک حدیث بڑی لمبی چوڑی تحریر فرماتے ہیں، مگر اس کا ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي۔ اے میرے محبوب، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ زمانے کو بتا دیا جائے میری بارگاہ میں میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میری بارگاہ میں میرے محبوب کی عزت کیا ہے، میری بارگاہ میں میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے۔ اور اگر رسالت کی بات آتی ہے، اٹھائیے اعلیٰ حضرت کی ملفوظ شریف۔ میرے امام فرماتے ہیں ایک بار میں اپنے منجلے بھائی حضرت استاد زمن علامہ حسن کی یہاں میلاد شریف پڑھنے گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں میلاد پڑھ رہا تھا، سامنے دیوار ہے، ایک بندر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میاں جب تک سرکار کا میلاد بریلی کے امام پڑھتے رہے وہ بندر ہٹنے کا نام نہیں لیتا، آخر وہ میلاد مصطفیٰ سن رہا ہے، سرکار کا ذکر سن رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب قیام کا وقت آیا وہ کھڑا ہو گیا، اپنے انداز میں وہ بھی کھڑا ہوتا ہے، نیچے والے پیر کو زمین اس پر دیوار پر ٹیکتا ہے اور سامنے والے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، اور اس کے بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت کہتے
کیا، اس بندر نے بھی قیام کیا. اس کے بعد جب قیام مکمل ہو جاتا ہے، درود و سلام ہو گیا ہے، فاتحہ ہو گئی، لوگ اپنے گھر جانے لگے، یہ بندر بھی چلا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میاں یہ اتفاق کی بات نہیں تھی، سچی بات یہ ہے کہ اس بندر کو معلوم تھا یہاں سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس رسول ہاشمی کی رسالت کے لیے اللہ نے اتنا عام کر دیا اس کی رسالت کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے خود ارشاد فرمایا ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ الا مرتت الجن والانس. فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں محمد عربی اللہ کا رسول ہوں، مگر نہیں جانتے تو یہ شریر جن نہیں جانتے، یہ شریر انسان نہیں جانتے. میاں تحفظ ناموس رسالت کا خاص عنصر کیا ہے؟ وہ ہے عشق مصطفیٰ، سرکار علیہ السلام کا عشق ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آج عشق کی بات آتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا توجہ فرمانا. حضور محدث کبیر تشریف فرما ہے، میں سبق سنانے کی غرض سے گفتگو کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. اہل علم سے توجہ چاہتا ہوں. عشق دو چیزوں کو چاہتا ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھیے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ ہیں ان کا مزاج قرآن نے بیان کیا. پہلا مزاج یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے، اور جو دشمن اسلام ہے، جو گستاخ رسول ہے، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اتفاق و اتحاد نہیں ہے. آج جو بولی جا رہی ہے اس کو آپ مد نظر رکھیے، اور بریلی شریف کے قائد ملت کے دامن کو تھامے، اور علماء اہل سنت جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی پاسبانی کر رہے ہیں ان کو دل سے لگائے رہے. اگرچہ فساد مچانے والے آپ سے کہتے رہے فلاں عالم فسادی ہے، فلاں مولوی فسادی ہے، ہم نے کہا فسادی وہی ہے جو اتحاد کی بولی بول رہا ہے، اور وہ فسادی نہیں ہے، وہ تو صحابہ کرام کی روش پر ہے جو دونوں میں تفریق کر کے بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس میں روئے سخن اہل ممبر کی طرف موڑ رہا ہوں. یہاں اگر ممبر پہ معاف کیجئے گا، میرا مقصود کسی کی گستاخی نہیں، مگر اسی ممبر پہ آپ تلاش کریں گے تو بہت سے ایسے بھی نکلیں گے کہ جو ادھر بھی چلے جاتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں، اور جن کے یہاں یہ ہوتا ہے میاں رد مت کرو. یہ رد نہ کرنے کی وجہ سے صلح کلیت، وہابیت، غیر مقلدیت کس طرح پھیل رہی ہے. جلسوں میں جاتے ہیں پہلے ہی کمیٹی والے فون کر دیتے ہیں مولانا وہ رد نہ کیجئے گا، اصلاحی گفتگو کیجئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اصلاح کہتے کس کو ہے؟ سب سے پہلے تو اصلاح عقائد ہے نا. جب عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو کس چیز کی اصلاح آپ چاہ رہے ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، خطیب بغدادی تاریخ دمشق کے اندر اس حدیث کے راوی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. سرکار نے ارشاد فرمایا اہل علم خاص توجہ چاہیں، یہ ذمہ داری ہماری اور تمہاری ہے. ہم مصلحتیں نکالتے ہیں، ہم طرح طرح کی مصلحتیں اور حکمتیں نکال کر اس کا رد نہ کیجئے، اس کا رد نہ کیجئے، اس کے تعلق سے نہ بولیے، اس کے تعلق سے نہ بولیے. ہم نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح سرکار نے علماء کی ذمہ داری کیا رکھی ہے. فرمایا اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، اور اس کے بعد میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں بولوں تو میرا امام کہتے ہیں رد بد مذہبہ فرض ہے، اور ایک جگہ فرض اعظم کہا ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے سمجھنے کے لیے کوشش کیجئے گا. آپ کی یہاں مسجدیں ہوتی ہے، اگر کوئی متولی ہے، کوئی صدر ہے، کوئی ٹرسٹی ہے، اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو جاننا چاہتے ہیں تو تقاضۂ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، آپ کسی مولوی کے لیے یہ شرط بعد میں لگائیے گا کہ وہ لمبا چوڑا ہو، حسین و جمیل ہو، لیکن اس سے پہلے یہ شرط لگائیے کہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر بد مذہبوں کا رد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. یہ شرط لگائے جس دن تمہاری مسجدوں کے اندر بد عقیدہ لوگوں کا شد و مت کے ساتھ رد ہوتا رہے گا. میں یہاں ذمہ دار اسٹیج سے کہہ رہا ہوں اور آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ صلح کلیت مردہ نظر
नजर आएगी। और वो मौलवी भी सुलह कुल्ली जो सुलह कुल्लियत को आम करते हैं वो खुद पसमुर्दा हो जाएंगे। उनकी जबानों से भी बदअकीदा लोगों का रद्द होता रहेगा। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए तो आलिम पर फर्ज है अपने इल्म का इजहार करे। और सुनो, अगर तुमने ये जिम्मेदारी लगा दी कि मौलाना रद्द नहीं करना है तो सुनो फिर नमाजों का हाल क्या है। सरकार फरमाती है अगर ऐसा नहीं करता उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत, ना उसकी नफिल नमाज कबूल होगी ना फर्ज नमाज कबूल होगी। अब खड़े हो जाते हो ना, कहते हो पीछे इस इमाम के। मैंने कहा जिस इमाम को खड़ा किया है वो लानती इमाम है। हदीस कह रही है ना लानतुल्लाही, उस पर अल्लाह की लानत है। अब लानती इमाम को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है, 5 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल नमाज पढ़ी है, मियां नतीजा क्या निकला है? सरकार कहते हैं ना फर्ज कबूल होगा, 4 रकत नमाज फर्ज की नियत बांधी है, पीछे इस इमाम के कह दिया है। जब उसकी फर्ज नमाज कबूल ही नहीं हो रही है तो आपकी नमाज क्या कबूल होगी? किरातुल इमामी किरातुल लहू, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात होती है और यहाँ इमाम की किरात कबूल ही नहीं है। ऐसी सूरत में आप याद रखिएगा कि वो इमाम काबिल इमामत नहीं है और जो रद्द से बचता है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं बल्कि आपकी ईमान अकीदे को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और कंप्रोमाइज करने वाले उलमा से भी कहूंगा, मियाँ पोस्टर पे नाम पड़ जाता है और फला आदमी आ रहा है, मसलक का मुखालिफ है, मसलक के खिलाफ बोलता है, मसलक के खिलाफ बात करता है, तो यहाँ तो हम सफाइयाँ पेश करते हैं और उनके साथ जमा भी हो जाते हैं। ये मसलक की आला हजरत का तकाजा नहीं है। अभी आपने हजरती अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब किबला से दुबई का वाक़या आपने समाप्त किया है और मैं ये बताता चलूं, दौरे हाजिर में मैंने अपनी आंखों से हुजूर कायदे मिल्लत को कई तरह के प्रोग्रामों में देखा और कुछ इस तरह के मामलात आए, हजरत ने साफ मना फरमा दिया, मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां पर इस तरह के मामलात पाए जाते हो। यही सुन्नियत है, यही मसलक की आला हजरत है। और दूसरी बात आपसे है, आज हमारे हिंदुस्तान का जायजा ले, कितनी मुस्लिम बच्चियां सुन्नी से अकीदा बच्चियां हैं जो बदअकीदा लोगों के निकाह में आ जाती है। सऊदी चला गया, पैसा देख लिया, बस रिश्ता कर दिया। मैंने कहा आला हजरत इजालतुल आर फी बिहजरिल कराइबी अल किला बिन नार के अंदर इरशाद फरमाते हैं। आपने बहुत से फुका के हवाले से जिक्र किया, बस एक जुमला मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी ये गुस्ताख हैं सरकार अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां करते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों को इमाम मानते हैं, उनको अपना पेशवा मानते हैं, उनके अकायद और उनके अकायद को सही मानते हैं, ये सब के सब शरीयत की जबान में मुर्तद है। फुका फरमाते हैं ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तदी मुर्तदतन औ मुस्लिमतन औ काफिरतन असलिया व कज़ालिका ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तदती माहदिन। उलमा इकराम ने फरमाया किसी मुर्तद का निकाह मियां किसी मुर्तदा से भी नहीं हो सकता, किसी मुसलमान से नहीं हो सकता, किसी काफिर असली से नहीं हो सकता। यहां तक और साथ ये भी फरमाया कोई अगर मुर्तदा हो गई है तो उसका निकाह भी किसी से जायज नहीं है। अब मेरे साथ है तो प्रमाण करो, अरे गरीब बच्चा हो, सुन्नी से अकीदा है, मसलक के आला हजरत का पाबंद है, अपनी बेटियों को उसके निकाह में दे दो, कम से कम जन्नती के निकाह में अपनी बेटी को दे रहे हो। आला हजरत फरमाते हैं अगर कोई बदअकीदा के निकाह में अपनी बेटी को देता है पूरी जिंदगी जिना के लिए पेश कर रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम बोलो हजरत। सुन्नियों में शादी करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अपनी मस्जिदों के इमाम ऐसे रखेंगे जो बदअकीदा लोगों के रद्द करते हो। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुन्नियों ही में शादी करेंगे, सुन्नियों से ही दोस्ती रखेंगे, सुन्नियों से ही ताल्लुक रखेंगे। और अगर आखिरी जुमला दे रहा हूं, अगर कोई ये कहे मियां आज का दौर बड़ा खराब चल रहा है, हमें इत्तिहाद की जरूरत है, तो आला हजरत का जुमला सुनिएगा। मेरे इमाम से पूछा गया, इमाम ये बताएं कि अगर हालात खराब हो, कुफ्फार हमारे इस्लाम के खिलाफ खड़े हो, तो क्या बदअकीदा लोगों का रद्द किया जा सकता है कि नहीं? जरा गौर फरमाइएगा इस जुमले पे। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उनसे हमारा क्या ताल्लुक है जो उनका रद्द न किया जाए जी। इसलिए मसलक के आला हजरत पर कायम रहे, जिंदगी दी गई है इसी के लिए।
اہل ممبر اپنی ذمہ داری سمجھے، یہ دو رنگی چھوڑے اور آپ بھی دو رنگی چھوڑیے، یک رنگ ہو جائے، یک درگیر محکم گیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے، آپ کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام۔ بہت